راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نعیم۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے کہ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، ہم اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہنستے مسکراتے ہوئے چہروں کو، گو کہ بظاہر فزیکلی تو ہمیں آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور کیونکہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور آپ کے ساتھ ہونے پر ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہے، خوشی ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے خوش ہوں گے اور آپ بھی ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تاکہ پروگرام راہ زندگی کے مختلف سیگمنٹس کو ہمارے ساتھ مل کر سن سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ کرتا ہے زندگی میں روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، سہولتیں حاصل کرنے کے لیے، اور یقیناً جو محنت کرتے ہیں یا بڑی لگن کے ساتھ ایک مقصد کی طرف چلتے ہیں تو انہیں کامیابی بھی ہوتی ہے، اور بہت سا روپیہ پیسہ بھی وہ کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور سوچ ہر کسی کی فرق ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، اور جیسے وہ روپیہ پیسہ کماتے ہیں اسی طرح سے وہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے، اور مختلف چیزوں سے محظوظ ہونے کے لیے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور اس طرح سے وہ روپے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، اور جہاں پر انہیں پیسہ لگانا چاہیے وہاں پر بھی وہ اپنی مٹھی کو بند ہی رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں، اس روپے پیسے سے دوسروں کی بھلائی اور مدد کرتے ہیں، اور کچھ انتہائی دانش مندی کے ساتھ بڑے محتاط انداز میں روپے پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مختلف لوگ ہیں جو مختلف طرح سے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مزید اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن چاہتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز کریں، اور آغاز ہمیشہ ہم کرتے ہیں خدا ہی کے پاک نام سے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ یقیناً ہمارا خدا جو ہماری اتنی زیادہ فکر کرتا ہے، جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمارا خدا اتنا عظیم، اتنا رحیم، اتنا مہربان ہے، اتنا اچھا خدا ہے، اتنا بھلا خدا ہے کہ ہم جتنی بھی زیادہ اس کی شکر گزاری کریں، اس کی وفاداری کے لیے، اس کی رحمتوں کے لیے، اس کی شفقت کے لیے، اتنا ہی کم ہے۔ اور ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت مجبوری سے نہیں، صرف فرض سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوشی سے کرنی چاہیے، کیونکہ اتنا کچھ اس نے ہماری زندگی میں عطا کیا ہے، تو واجب ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ اپنے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا تعالیٰ سے مانگے جو سب کو فیاضی سے عطا کرتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت گیت ہم نے سنا، فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ امید ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوئے ہوں گے اور آپ نے برکت پائی ہوگی۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 یعنی 033348259663۔ تو آپ کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا۔
اور بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا پائل بلکہ ڈھیر بہت بڑا ہمارے سامنے موجود ہے. یہ خطوط اور SMS کا ہے اور چاہتے تو ہیں کہ سب کو ہی پروگرام میں شامل کیا جائے, لیکن چلیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محدود وقت میں جتنا زیادہ ہم پروگرام میں ان کو شامل کر سکیں. تو سب سے پہلا خط جو میرے سامنے موجود ہے یہ ہمیں لکھا ہے اسرار مہر چودھری آپ نے, اور آپ صدر ہیں شارٹ ویو میڈیا کلب کے اور آپ چیئرمین ہیں پاکستان آفاقی لہریں سوسائٹی کے. آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی واٹس ایپ گروپ کی 5ویں سالگرہ پر کلب کی طرف سے خصوصی شیلڈ آپ کو ارسال خدمت ہے, امید ہے پسند آئے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا اسرار مہر چودھری جی. یقیناً آپ کی طرف سے ہمیں یہ شیلڈ موصول ہو چکی ہے, انتہائی خوبصورت ہے. آپ کی ساری محبت اور آپ کی عقیدت کے لیے آپ کا شکریہ, اور اس سارے انتظام کے لیے بھی جو آپ نے پروگرام راہ زندگی کے لیے کیا, بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام میں خط لکھتے رہیں گے اور شامل ہوتے رہیں گے. اگلا خط ملک اللہ بچایا کھوکھر اور مومن رضا کھوکر, ملک محمد مہتاب کھوکر اور ملک شعیب احمد کھوکر. آپ نے لکھا ہے سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ کی طرف سے, اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام ہم نے عادل مشتاق اور بہن عظما یونس کی پیاری اور سریلی آواز میں سنا. حمدیہ گیت بہت اچھا تھا. دوستوں کے خطوط کے جوابات کا سلسلہ بھی بہت اچھا لگا. صحت کی باتیں بھی بہت ہی اچھا سیگمنٹ رہا, اور آپ کہتے ہیں کہ موسیقی کا سلسلہ بھی اچھا تھا, اور آپ نے کہا کہ اس سارے پروگرام میں بہت ہی سبق آموز باتیں سننے کو ملی. بہت بہت شکریہ ملک اللہ بچایا کھوکھر, ملک مومن رضا کھوکر, ملک محمد مہتاب کھوکر, اور ایک نام اتنا کلیئر نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ملک شعیب احمد کھوکھر ہے, اور اگر یہ کوئی اور نام ہے تو کائنڈلی آپ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے لکھیے گا یا ہماری تصحیح فرما دیجیے گا تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر پروگرام میں شامل کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کی ساری محبت کے لیے اور آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا. راجہ قاسم آپ نے چک جمرہ سے ہمیں میسج کیا اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا اور میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. پروگرام یشوا صاحب کی آواز اور میزبانی میں سنا, بہت ہی پیارا لگا. پیغام بہت اچھا اور خوبصورت اور سبق آموز تھا, اور ایسے پروگرام پر آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. تو بہت بہت شکریہ راجہ قاسم چک جمرہ سے, آپ نے ہمیں یہ میسج کیا. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. نوید احمد آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور میں آپ کے پروگرام کو سنتا رہوں گا اور آپ کو مشورہ بھی دیتا رہوں گا, آپ سے بات کرتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ نوید احمد آپ کے اس خوبصورت اور پیارے سے چھوٹے سے میسج کے لیے, اور یہی ہمارے لیے بہت ویلیوبل بات ہے کہ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں گے. اظہر پٹھان آپ سندھ سے ہمیں میسج کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا, بہت ہی اچھا لگا, پسند آیا, معلوماتی تھا, اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور سبق آموز بھی تھا. بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ سلیمان انصاری آپ ہی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے, زندگی کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے میں پروگرام راہ زندگی کے کافی پروگرام نہ سن سکا اور نہ ہی میسج کر سکا, بہت مشکل سے وقت نکالا. اور آپ کہتے ہیں کہ ریبا نعیم کی میزبانی میں پروگرام سنا, حمدیہ گیت بھی بہت ہی اچھا لگا, دلی سکون ملا, خطوط سنے, ان میں میرا خط بھی تفصیل سے شامل کیا گیا, خوشی ہوئی. علیشہ نبی کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ کی آخری قسط بھی بہت ہی اچھی تھی, اور آئینہ میں تیزی اور اعتدال کا مکالمہ بھی خوب تھا, موسیقی بھی سنی اور دعا بھی کی. بہت بہت شکریہ سلیمان انصاری آپ کے اس خوبصورت, اس مختصر لیکن انتہائی جامع فیڈ بیک کے لیے. اور اظہر پٹھان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. اس کے علاوہ عقیل بشیر آپ نے ہمیں میسج کیا ہے, اور بہاول نگر سے نوید بخاری آپ نے میسج کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. عاشر سرفراز آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا اور آپ نے کہا کہ پروگرام انتہائی بہترین تھا. ظفر اقبال آپ نے سیالکوٹ سے ہمیں میسج کیا اور آپ نے کہا کہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, دلی راحت ہو رہی ہے, پروگرام بہت ہی خوبصورت ہے. بہت بہت شکریہ. تو عبدالغفور کیسر آپ نے بھی میسج کیا ہے اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے, اور محمد سلیم اختر آپ نے بھی کہا کہ خوبصورت اور سحر انگیز آواز میں پروگرام پیش کیا گیا, تمام سلسلے بہت ہی معلوماتی تھے. تو تمام ٹیم کو سلام. بہت بہت شکریہ آپ سب لسنرز کا جنہوں نے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا اور اپنے خطوط اور اپنے میسیجز ہم تک پہنچائے. یہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل قدر ہیں. تو امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے بھی رہیں گے اور اس میں ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے. جیسا کہ ہم پروگرام میں ڈرامہ چراغ راہ میں سن رہے ہیں ملکہ آستر کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ, اور پچھلی دفعہ ہم نے سنا کہ کس طرح انتہائی دانش مندی سے انہوں نے اپنے اختیار کو اپنے قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئیے مل کر سنتے ہیں آج کی 7ویں قسط میں.
اس وقت بادشاہ اکسویرس اور وزیر اعظم حامان شاہی محل میں ملکہ آستر کی ضیافت میں شریک ہیں۔ ملکہ آستر، ضیافت تو کمال کی ہے۔ وزیر اعظم حامان، تمہارا کیا خیال ہے؟ علی جب بالکل ٹھیک، ہماری خواہش کی ہر چیز موجود ہے۔ لیکن ایک چیز ہے آستر جو تم نے مہیا نہیں کی۔ وہ کیا؟ سرتاج، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو چاہیے؟ کوئی خواہش تھی تمہاری، ایک ضرورت تھی تمہاری ملکہ، اسی لیے تو تم نے ہمیں یہاں اپنی ضیافت میں بلایا۔ بادشاہ سلامت، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اور عالیجہ حامان کل پھر میری ضیافت میں شریک ہوں۔ کل پھر؟ ہاں سرتاج، کل میں آپ کے لیے کوئی خاص چیز تیار کروں گی۔ بہت اچھا، ہم دونوں کل تمہارے ساتھ یہاں ضیافت میں پھر شریک ہوں گے۔ کیا خیال ہے حامان؟ جی جہاں پناہ، ضرور۔ اور حامان، تم اگر اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو اب جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اب میں اپنے گھر ہی جاؤں گا۔ دوستو، خوش آمدید۔ ان کھانوں اور مشروبات کا جی بھر کر لطف اٹھائیں، یہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ حامان، بہت شکریہ، بہت لطف آ رہا ہے آپ پر، دیوتاؤں کا بڑا کرم ہے وزیر اعظم حامان، بڑا کرم ہے۔ یہ بالکل درست ہے، آج میں بادشاہ کے ساتھ ملکہ کی ذاتی ضیافت میں تھا اور انہوں نے کل پھر بلایا ہے۔ میرے سرتاج، جتنے اب آپ بادشاہ کے نزدیک ہیں اور کوئی نہیں۔ آپ کا رتبہ بادشاہ سے کم نہیں جناب، ہر شخص آپ کے سامنے جھکتا ہے۔ نہیں، بالکل سارے تو نہیں، مرد کی جو عبرانی ہے میرے آگے نہیں جھکتا، سنا ہے وہ صرف اپنے اندیکھے خدا کے آگے جھکتا ہے۔ ہاں وزیر اعظم حامان، ہم نے بھی سنا ہے مرد کی آپ کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا۔ ابھی جب میں ملکہ کی شخصی ضیافت سے آ رہا تھا، وہ بادشاہ کے پھاٹک پر تھا، وہ بالکل نہیں جھکا۔ سرتاج حامان، مردکی کا کچھ نہ کچھ بندوبست تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ بیگم، تمہارے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ صرف ایک سولی تیار کروانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک صلاح ہے بھی غیر کام میں سولی تیار کروائیں سرتاج۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سولی تیار کروانے کے لیے آدمی بھیجتا ہوں، پھر میں آج رات ہی بادشاہ سے اجازت نامہ لیتا ہوں۔ لوگ دیکھیں گے کہ مرد کی سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اس رات اکسویرس بادشاہ کو کسی وجہ سے نیند نہ آئی۔ وقت گزارنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس کے حضور شاہی تاریخ پڑھ کر سنائی جائے۔ اور لکھا ہے اپنی سلطنت کے تیسرے سال میں جہاں پناہ نے اپنے تمام امراء اور وزراء کی ضیافت کی۔ آگے پڑھو تاریخ نویس۔ جی اچھا بادشاہ سلامت، ان میں مادی اور فارس کے فوجی جرنیل اور شہزادے اور صوبوں کے گورنر شامل تھے۔ ماضی کے واقعات کی یاد بھی بہت دلچسپ ہے کہ میں نے کیا 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 تھا۔ ہاں تو کیا پڑھ رہے تھے تاریخ نویس؟ جن دنوں مرد کی شاہی پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، 2 سپاہی ناراض ہو گئے، انہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور بادشاہ کے قتل کا منصوبہ بنا۔ ٹھہرو، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ مردکی نے یہ ساری سازش سن لی تھی اور مجھے بچایا تھا۔ کیا اس کا کوئی صلہ بھی اس کو دیا گیا؟ عالیجہ کتاب میں سے دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ نہیں جہاں پناہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کیا اس وقت کوئی دربار میں موجود ہے؟ عالیجہ، جناب حامان کچھ دیر پہلے باہر ڈیوڑی میں کھڑے تھے۔ جاؤ اور وزیر اعظم حامان کو اسی وقت ہمارے پاس بھیجو۔ میں ابھی جاتا ہوں عالیجہ۔
मुझे हर वक्त कुछ खटकता रहता था कि मैं कोई काम भूल गया। शायद यही वजह थी कि मैं सो नहीं सका। हजूर का इकबाल बुलंद हो, जहां बना बंदा हाजिर है। हाँ हामान, हमें तुमसे एक बात पूछना थी। क्या आलिजा? हमें बताओ कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहे उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? मेरे सिवा और किसकी बादशाह इज्जत करना चाहेगा? वो मुझे ही और ज्यादा इज्जत और रुतबा देने वाला है। फिर मैं... हामान, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे सवाल का जवाब दो। हजूर, जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहे उसे शाहाना लिबास और ताज जिसे बादशाह खुद पहनता है पहनाया जाए, और जो घोड़ा बादशाह की सवारी का है उस पर सवार करा के उसे तमाम शहर में फिराया जाए, और मुनादी की जाए कि ये वो शख्स है जिसकी बादशाह ताजीम करना चाहता है। हम तुमसे इत्तफाक करते हैं हामान। क्या आप मुत्फिक हैं? हाँ हाँ हामान, अब तुम जाओ और एक शख्स मर्दकी को ढूंढो और उसके साथ जैसा तुमने कहा है बिल्कुल इसी तरह करो। आलिजा, मर्दकी को क्यों? हाँ मर्दकी को। लेकिन मर्दकी को क्यों जनाब? तुम्हें याद नहीं इसी शख्स ने हमारी जान बचाई थी? बादशाह सलामत, वो तो महज इब्रानी है और एक गुलाम कौम होने के नाते ये तो उसका फर्ज था। हमान, मर्दकी के अलावा किसी और ने हमारे खिलाफ होने वाली साजिश को ना पकड़ा, उसने हमारी जान बचाई। जाओ और इस शख्स को वही इज्जत दो जिसका वो हकदार है। जी जी आलिजा, मैं तो कुछ और सोच कर आया था और ये क्या हो गया? जाओ हमान, हमें ऐसे शख्स को जरूर इज्जत देना चाहिए। ज़िरश, मेरी बेगम कहाँ हो? हामान, क्या बात है? बेगम, बहुत बड़ी बदशगुनी हुई है। क्या हुआ? मैं अभी अभी मर्दकी को शहर में फिरा कर आया हूँ, बादशाह के घोड़े पर सवार करा के। शहर में फिरा कर आए हो? बादशाह के घोड़े पर? सब लोगों के सामने उसकी ताजीम की गई है। बादशाह के हुक्म पर मैंने खुद करवाई है। मेरे सरताज, ये तो बहुत बुरा शगुन है। इससे पहले कि मैं बादशाह से मर्दकी की मौत का परवाना लेता, बादशाह ने उसकी इज्जत अफजाई का हुक्म कर दिया। शाही बगी जनाब हमान को मलका की जियाफत के लिए लेने आई है। क्या? हाँ? इतनी जल्दी? मैं किस तरह जा सकता हूँ? मैं तो तैयार ही नहीं। जनाब हमान, मलका आलिया ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, आप जल्दी करें, जियाफत का वक्त हो गया है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ ज़िरिश। ओह मेरे सरताज। लेकिन अब बादशाह और मलिका के पास मैं किस लिए जा रहा हूँ? देवता रहम करें, किस लिए जा रहा हूँ मैं? यकीनन नेकी का सिला जरूर मिलता है और खुदा ताला तो उसका सिला देता ही है, और साथ ही साथ वो ऐसे मौके भी फ्राहम करता है, ऐसे वसाइल भी निकालता है कि जो शख्स नेकी करता है इस दुनिया में भी जरूर उसकी नेकी का सिला उसको मिले। हमने देखा कि आज की किस्त में किस तरह से मर्दगी की नेकी का सिला उसको मिला। तो यकीनन जब हम नेकी और भलाई करते हैं तो वो रायगा नहीं जाती और हमें जरूर उसका अजर और इनाम मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत किस्त थी आज की मलिका आस्तर के ड्रामा में। आज के सारे सेगमेंट्स को आपने हमारे साथ मिलकर सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप इसी तरह से हमारे साथ रहेंगे। आज के सारे सेगमेंट्स के बारे में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।
یہ کہنا چاہوں گی کہ روپیہ پیسہ زندگی کی ضرورت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے. اور آج جب کہ ہمارے ایک لسنر نے خط میں بھی لکھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور یقیناً زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اس زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے روپیہ پیسہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. لیکن اس روپے پیسے کو انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ بڑی عقل مندی سے اور درست جگہ پر خرچ کرنا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو ہر طرح کی فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کیجیے اور بے جا کنجوسی بھی اچھی نہیں ہے، اور روپے پیسوں کو دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھی ضرور استعمال کیجیے. ایک وہ خزانہ ہے جو آپ نے زمین پر جمع کیا، اور جب اس زمینی خزانے کو آپ دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایک خزانہ آپ آسمان پر بھی جمع کرتے ہیں. تو ہمارے لیے دونوں ہی بہت ویلیوبل ہیں، لیکن وہ خزانہ جو آسمان پر ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ نہ تو کوئی اس خزانے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ چرا سکتا ہے، نہ اس کو کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ، نہ وہ خراب ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم آسمان پر اپنا خزانہ جمع کرتے رہیں اور دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں. تو چلیے پروگرام کے اختتام کی طرف تو ہم بڑھ چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر پر ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. تو آئیے مل کر چند لمحات دعا میں گزارتے ہیں. خداوند خدا، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام برکتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان تمام سہولتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ہماری صحت تندرستی کے لیے، اس قوت کے لیے جس سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے روزگار کما سکتے ہیں، اور روپیہ پیسہ آپ کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی اپنی مٹھی کھولتے اور ہر جاندار کی ضرورت اور خواہش کو پورا کرتے ہیں. فضل دیجیے کہ ہم انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ، انتہائی محتاط انداز میں، درست جگہ پر نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے اس روپے پیسے کو خرچ کر سکیں. پروگرام راہ زندگی کے سبھی لسنرز کے لیے آپ کا فضل اور آپ کی برکت چاہتے ہیں. اگر کوئی بے روزگار ہے تو اچھا روزگار عنایت فرمائیے. اگر روزگار میں کسی قسم کی بدحالی ہے، مندی ہے، تو وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے اور خوشحالی آ جائے، برکت آ جائے. تو راہ زندگی کے سبھی لسنرز کے خاندانوں پر آپ کا ہاتھ ہمیشہ بڑا رہے. ہمارے وطن کو بھی اپنے حضور میں یاد رکھیے، تمام اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھیے اور برکت دیجیے. یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین. پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے ریبا نعیم کو. خدا حافظ.